پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں محمد قریشی. پالیٹکس چلتی رہے گی. آج ہم اپنے پروگرام میں آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج ہم جس موضوع پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ہے ہماری معاشرے کے حوالے سے. اور بہت بات ہوتی ہے تشدد شدت پسندی کے حوالے سے جو رجحانات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اور جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو اس میں ایک اہم پہلو جو آتا ہے وہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے آتا ہے. اور لیکن اس حوالے سے پچھلے ہفتے، اور مجھے پورا یقین ہے کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں سیاست جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے ہو رہی ہے اور بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو ایک بہت اہم ایونٹ پچھلے ہفتے ہوا. ایک قومی مہم لانچ ہوئی ہے جو ہماری پالیٹکس کے اندر جو ہے تھوڑی سی شاید مین ہیڈ لائنز میں سائڈ لائن ہوئی، لیکن آج پرائم ٹائم پر پی ٹی وی نیوز پہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اسے ہائی لائٹ کریں کیونکہ وہ اتنی اہم ہے جتنی باقی ہمارے یہاں ملک میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ مہم ہے علماء کرام سفیران تعلیم نسواں، علماء ایز دی ایمبیسڈرز آف گرلز ایجوکیشن. اور یہ بہت ہی کریٹیو مہم ہے، کیمپین ہے جس کے اندر پہلی مرتبہ ہماری جو غیر سرکاری مدنی جو تنظیمیں ہیں وہ جنہیں آپ کہتے ہیں سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز، وہ حکومت کے ساتھ مل کر، اور علماء کرام جن میں سر فہرست جو ہے اس وقت وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے. یہ تین ادارے اور صدر پاکستان نے باقاعدہ ہوسٹ کیا اس مہم کو. اور پروڈیوسر صاحب میں چاہ رہا ہوں ذرا ایک دفعہ پھر آپ دکھا دیں یہ جو پوسٹرز ہیں. تو یہ کیمپین جو ہے پچھلے ہفتے صدر پاکستان صدر عارف علوی صاحب انہوں نے باقاعدہ ہوسٹ کیا اس ایونٹ کو، جس میں جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے، اور پھر سول سوسائٹی کی تنظیم ہے پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن PAGE پیج ایک طرح سے شارٹ، جس کو ہیڈ کر رہی ہیں فجر رابعہ پاشا صاحبہ، اور وہ بھی وہاں موجود تھیں. اور یہ مل کے ایک زبردست کریٹو تخلیقی کام ہو رہا ہے جس کے اندر کم از کم میں ایک صحافی ہونے کے ناطے میں فرسٹ ٹائم یہ نیریٹو دیکھ رہا ہوں جہاں پہ ہمارے علماء کرام جو ہیں، جہاں ان کا بہت اہم کردار ہے بہت ساری مسائل کے اوپر، وہاں ان کا ایک اور کردار جو ہے متعین ہو گیا ہے اس مہم میں، اور وہ ہے علماء کرام بحیثیت سفیران تعلیم نسواں اور بچیوں کے تعلیم کے حوالے سے. تو اس پہ ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں. اسکرین پہ جیسے کہ ہم آج بات کریں گے، اسکرین پہ آپ اس مہم کی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ اسکرین پہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے وہ. اور میں پہلے تعارف بھی کرا دیتا ہوں، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اتفاق سے یہ جو مہم پچھلے ہفتے لانچ ہوئی انہی سے ہم نے جو منتظمین تھے وہ انہوں نے بہت چھوٹے وقت میں جو ہے ہمیں وقت بھی دے دیا اور ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، اور ساتھ ہی فجر رابعہ پاشا جو کہ چیئر وومن ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن. اور میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب، اور بلکہ فجر آپ کی اجازت سے بھی میں پہلے ناظرین کو وہ کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. وہ جو ایونٹ تھا وہ بہت بڑا تھا، اس کے ہم کلپس دکھاتے رہیں گے، بھی ویسے چلتے رہیں گے جو ویژولز ہیں. لیکن صدر صاحب نے انسپائر ہو کر، وہ تو کافی عرصے سے ایکچولی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے کام اور فجر آپ کے کام سے انسپائر ہو کر صدر صاحب نے کچھ اور مزید جو معلومات ہیں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں دے دی انہوں نے. میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین تک ہم وہ کچھ کلپس میں پہنچا دوں. یہ کوئی تقریباً چند سیکنڈز کا کلپ ہے، اور پروڈیوسر صاحب اگر وہ کلپ تیار ہے صدر پاکستان کا بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت اہم انفارمیشن انہوں نے شیئر کی تھی پچھلے ہفتے، اور یہ میں آپ کو کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیے. 32% لڑکیاں پرائمری اسکول ایج کی اسکولوں کے باہر ہیں، 21% لڑکے. تو ان لڑکوں کے مقابلے میں تقریباً 1.5 گنا لڑکیاں اسکول کے باہر ہیں. اور 6 تک 60% لڑکیاں اسکول کے باہر ہیں اور 50% لڑکے اسکول کے باہر ہیں. اس کا مطلب یہ کہ لڑکیوں کا تقریباً 10% کا فرق ہے جو لڑکوں کے مقابلے میں ہمیں اوور کم کرنا ہے. ہم تو چاہتے ہیں لڑکے لڑکیاں سبھی اسکول میں ہوں، مگر میں صرف فرق بتا رہا ہوں کہ کتنا ہے.
اور صرف 13% لڑکیاں جو ہیں وہ 9ویں کلاس تک اسکول میں رہتی ہیں. 13%. اچھا یہ انصاف نہیں ہے معاشرے کے اندر, صرف 13%. حکومت نے یہ اہتمام کیا ہائر ایجوکیشن میں, تو یہ کیا کہ 50,000 اسکالرشپ دیں سالانہ, جس کے اندر 1,42,000 اسکالرشپ دی گئیں, اور اہتمام یہ کیا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی اسکالرشپ برابر ہوگی. یہ تو حکومت نے ہائر ایجوکیشن میں کیا. نیچے کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ تعلیم کے لیے بچوں کو اسکول بھیجیں. جو احساس پروگرام ہے اس کے اندر جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں, جن کو 3,000 یا 4,000 روپے مہینہ بھی ملتا ہے, ان کو میل نیوٹریشن یعنی ان کی ماں کی صحت کی کمزوری کے لیے جو پیکیجز ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کے لیے اور لڑکی کی تعلیم کے لیے اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے. یعنی اتنا جو اسکول کی فیس, گورنمنٹ اسکول کی فیس جتنا ہو, اور لڑکی کو 500 روپے زیادہ دیے جاتے ہیں. علماء کرام بحیثیت سفیران تعلیم نسوان, اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, شاید ویسے بھی ہوا ہے, پہلے بھی ہوا ہے, لیکن اس پیمانے پہ, اس نیریٹو کے ساتھ کہ صدر پاکستان, پھر اسلامی نظریاتی کونسل اور پھر سول سوسائٹی جو کہ ایک NGO ریپرزینٹ کر رہی ہے, پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن, مل کے یہ نیریٹو پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر قبلہ یاس صاحب, اس سے پہلے کہ میں, اور آپ نے بھی یہاں پہ بات کی تھی اور میں اس پہ بھی آنا چاہتا ہوں, لیکن آپ کی اجازت سے میں فجر سے سول سوسائٹی, کیونکہ یہ انیشیٹو جو ہے گریس روٹ پہ شروع ہوا ہے, تو تھوڑا سا اگر فجر آپ بتا دیں, اور ساتھ ساتھ ہم پوسٹر بھی چلا دیں گے کہ یہ کیا انیشیٹو ہے ایکچولی. پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن جو ہے پورے ملک میں اس وقت تقریباً 56 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہی ہے گرلز ایجوکیشن پہ. تو اس میں ہمارا جو ایک تو کور ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ ایکسیس پرووائڈ کرنا ہم چاہتے ہیں. ہمارے اسٹارٹس اینڈ فگرز کافی زیادہ ڈیفیکلٹ, کافی چیلنجنگ ہیں, کافی ان کا اسکیل بہت بڑا ہے. تو اس میں ایز پر آر ایکسپیرینس واٹ وی فائنڈ, اور ہم الائنس اپنے آپ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اٹس آل اباؤٹ ڈیولپنگ دوز پارٹنرشپس, اینڈ وی نو کہ وداؤٹ ڈیولپنگ دیز پارٹنرشپس ہم وہ اپنا ایم نہیں اچیو کر سکتے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اس میں پھر دوسری چیز آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا, یا جیسے کہ قبلہ صاحب کا ادارہ ہے, جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ان کے ساتھ کام کرنا, کیونکہ جب اسٹیٹ لیول پہ آپ کام کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. ایز این آرگنائزیشن ہم آن گراؤنڈ تو کافی زیادہ آپ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں, لیکن کیونکہ اسکیل بہت زیادہ ہے اور آپ کو نیشنل لیول کیمپینس چاہیے, وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک گورنمنٹ یا اسٹیٹ اس میں آپ کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کرتی. تو یہ لیکن یہ بڑا ریولوشنری آیا, بہت زبردست. بالکل, یہ پچھلے سال پینڈیمک کے دوران ہم لوگوں نے ہماری ملاقات ہوئی, ہماری ڈسکشن ہوئی, اور جتنے قبلہ صاحب اس کے لیے کمیٹڈ تھے, which I don't usually find everywhere, تو that was amazing because جتنی سپورٹ ہمیں ان کے اینڈ سے ملی, فل سپورٹ, اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اور ہماری بہت ساری ڈسکشنز, برین اسٹارمنگ کہ کیا کرنا چاہیے, ہم نے علماء کو انگیج کرنا ہے تو کس طرح کریں, کیا ہمارے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. اور یہ کافی ساری, اور یہ میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوا, کیونکہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ اس کے اوپر بحث بھی کی ہے, بات کی ہے, اور پھر اس پلان پہ ہم آئے کہ ہم اس کو اس طرح لانچ کریں. اور جیسے آپ نے یہ کہا کہ دس از, اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پاورفل ہے, کیونکہ جب اسٹیٹ لیول پہ پریزیڈنٹ صاحب نے جیسے اس کو لانچ کیا, it sends a very positive message out in many ways. اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اس پہ موضوع پہ بہت بات کرتے ہیں. لیکن پھر آپ نے ظاہر ہے انگیج, آپ کی ڈاکٹر صاحب سے پہلے بات ہوئی, پھر صدر صاحب, ایوان صدر بھی اس میں انوالو ہوا. بالکل ہم نے جب ان کو فارمل انویٹیشن لیٹر ان کو ہم نے بھیجا ود آل دی ڈیٹیلس کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں فوراً ایکسیپٹنس آ گئی اس کی, اور وچ واز ویری گڈ. اور پریزیڈنٹ صاحب کے میں نے جب بھی ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں اور میں نے جب بھی ان کو بات کرتے سنا ہے, تو انہوں نے ہمیشہ بچیوں کی تعلیم کی بات کی ہے, مطلب کسی کے کہے بغیر. سو دیٹ از ویری ویری پرومسنگ اینڈ ویری گڈ, اینڈ اٹ شوز کہ اسٹیٹ کا ایک نیریٹو بہت کلیئر ہے کہ ہم نے تعلیم کو اور بچیوں کی تعلیم کو اسپیشلی پروموٹ کرنا ہے. اور علماء کرام کی انگیجمنٹ ایک بہت اس میں آئی تھنک کہ
it's a game changer, I believe. کلیدی رول ہے. بہت اچھا آپ نے انگیج کیا ڈاکٹر قبلہ یاز صاحب کو. اچھا ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. اسلامی نظریاتی کونسل جیسے کہ ہم ابھی پروگرام سے آغاز سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, وہ ہے تو گورنمنٹ ادارہ لیکن ایکچولی وہ آئینی ادارہ ہے, اور ایکچولی وہ گورنمنٹ کو فالو نہیں کر رہا, بلکہ وہ تو ایک بڑا وسیع ہماری مذہب میں جو ریسرچ کا کام ہے, فقہ میں اور شریعت میں, اور ایسی امور اور ایسی باتیں ہیں جو کہ مطلب ایک حکومت کے پرویو سے کہیں آگے ہے, اور اس میں پھر کونسل کا انوالو ہونا اور ڈاکٹر صاحب کا جو ہے بہت بڑا. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں آئیں. تو پہلے تو آپ سے جب رابطہ ہوا تو یہ میں تو حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بھی اب سے نہیں, کوئی 10 سال سے نہیں, بلکہ ہم پچھلے کوئی 15-20 سال سے بہت کام ہو رہا ہے بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے, اور خاص طور پہ اس میں علماء کرام کا کردار صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں ہم نے دیکھے ہیں ایسے ایگزامپلز ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, مڈل ایسٹ میں, تو بہت کچھ ہوا ہے. لیکن یہ نیریٹو جو ہے, میں بھی بڑا جب میں نے دیکھا یہ تو میں بھی بڑا خوش ہوا کہ بڑے خوبصورت اور بڑی بلاغت سے اور فصاحت کے ساتھ جو ہے مختصر لائن میں جو ہے پوری کہانی پیش کر دی گئی کہ علماء کرام سفیران تعلیم نسوان. بالکل جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع پہ آپ نے آج کا یہ پروگرام اس کا انعقاد کیا, اور قومی نشریاتی ادارے PTV پر یقیناً اس کا بڑا فائدہ ہوگا. جس طرح آپ نے بھی بتایا اور محترمہ میڈم فجر رابعہ پاشا صاحبہ نے بھی بتایا, ہمارے صدر صاحب جو ہیں جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ان کا ایک پیشن ہے, ایک بہت ذیل ہے خواتین اور بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے. اور 2-3 ملاقاتوں میں انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی کہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے, جہاں اس کا کام قانون سازی میں مشاورت ہے, وہاں معاشرت کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, اور تعلیم ایک بہتر معاشرے کے لیے ایک محوری کام ہے, محوری خدمت ہے. اور بالخصوص اگر بچیوں کی, خواتین کی تعلیم, یہ بہت ہی ایک مؤثر ذریعہ ہے ایک بہتر معاشرت کے لیے. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک آئینی ادارے کی حیثیت سے اس سلسلے میں قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے. چنانچہ اس بات کو آگے لے کر ہمیں الحمدللہ ایک ایسا ادارہ مل گیا, مدنی معاشرے کا ادارہ پیج, پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن, کہ جو اس مہم میں بہت ہی قائدانہ کردار ادا کرنے والا ادارہ ہے. پھر اس ادارے کے اپنے سکولز ہیں, سٹار سکولز, جو بچیوں کے لیے ہیں, جو پسماندہ علاقوں میں ہیں, جو ان آبادیوں میں ہیں کہ جن کے ذرائع آمدن کم ہیں, اور وہ بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ اب ہم دونوں اور صدر صاحب, ایوان صدر سے یہ پیغام اب جانا چاہیے کہ علماء جو ہیں یہ سفیران تعلیم نسواں ہیں, کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے علماء جو ہیں وہ زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ہمیں اس پروگرام میں اندازہ یہ ہوا کہ نہ صرف یہ کہ وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بلکہ وہ اس کے لیے تیار ہوئے کہ ہم اس کے سفیر بنیں گے. اور ہم نے اس پروگرام میں جو علماء کو دعوت دی تھی اس میں بہت ہی پس افتادہ علاقے کے علماء تھے, کوہستان کے, چلاس کے, جنوبی پنجاب میں جو علماء کام کرتے ہیں اور وہاں پہ خدمت کرتے ہیں, ان کی نمائندگی تھی. اور انہوں نے بہت مفید تجاویز دی, بہت مفید مشورے دیے. تو یہ اس طریقے سے صدر صاحب کی جو تقریر تھی وہ بے انتہا حوصلہ افزا تقریر تھی. ابھی اس کے کلپس بھی, ایک کلپ بھی آپ نے چلایا. تو یہ الحمدللہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ اس کے بعد ہم عملی اقدامات بھی اس حوالے سے کریں. ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ ہے حقیقتاً کہ اسلام میں جو ہے وہ اولین فرائض مرد, خواتین اور مرد کے لیے وہ ان میں تعلیم حاصل کرنا بھی ہے. مطلب یہ تو اسلام میں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, اقرا پہلا لفظ ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں جو آمنا سامنا تھا ایکچولی وہ مذہب کا مسئلہ نہیں تھا, وہ ایکچولی معاشرتی کچھ اقدار جو ہیں, اور وہ معاشرتی اقدار میں کہیں
غلط فہمی کی وجہ سے وہ مذہب کو بھی ساتھ لپیٹ میں لے لیا کہ یہ شاید مذہب کا حصہ ہے، کہیں ریسٹرکشنز محدود کرنا تعلیم بچیوں کی. تو میں آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ علماء کرام بحیثیت سفیران تعلیم نسواں، تو اس پہ اجماع تھا علماء میں اور جو ممبران ہیں ایک اتنے اہم ادارے کے جیسے کہ اسلامی نظریاتی کونسل؟ یہ جو خواتین کی تعلیم کا حوالہ ہے اور بچیوں کی تعلیم کا حوالہ، یہ تو اسلام کا وہ بنیادی ایک خدمت ہے انسانیت کے لیے کہ تعلیم کی میسیفیکیشن، یعنی عام انسان تک، عام مرد اور عورت تک تعلیم کو پہنچانا. اور علماء کرام نے ہمیشہ اس حوالے سے بہت ہی ایک مثبت کردار ادا کیا ہے. اس تقریب میں جو ہماری ایوان صدر میں ہوئی، اس میں انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، اور جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ مذہبی حوالہ نہیں بلکہ معاشرتی حوالہ. مثلا دور دراز کے جو سکولز ہیں تو اب وہاں تک بچیوں کا جانا اس میں کچھ مشکلات ہیں، تو اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو اس طریقے سے اس کی رسائی آسان بنا دیں کہ بچے جو ہیں وہ دور دراز کا سفر نہ اختیار کریں. پھر ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، وہ پہاڑی علاقوں میں یقیناً اب خواتین کے لیے یا بچیوں کے لیے گاؤں سے یا گھر سے دور، تو اس طریقے سے ان کی تجاویز آئیں کہ ہم سفیر بنیں گے اگر ریاست اس سلسلے میں ایک کردار ایسا ادا کرے کہ رسائی بچوں کی اسکولوں تک آسان بنا دے. اچھا، اب یہاں پہ دو باتیں ہیں جو میں آپ سے بھی فجر اور ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گا. اس پہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بھی نشاندہی کی دو چیزوں پہ. آپ نے کہا وہ جو معاشرتی اقدار والے ہم نے کچھ جو ریسٹرکٹ کرتی ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کم ہیں لیکن ہیں، جو شاید بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہتے، جو شاید اس کو مذہب کا بھی لبادہ اڑا دیتے ہیں، پہنا دیتے ہیں. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بھی اشارتاً بات کی کہ جو اس میں مدد ریاست بھی کر سکتی ہے. تو میں دونوں پوائنٹس پہ آنے سے پہلے فجر آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا آپ کے سکولز بھی ہیں جو دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں بچیوں کے. ہاں جی، تھوڑا سا مجھے بھی ایجوکیٹ کریں اور ناظرین کو بھی کہ یہ جو معاشرتی اقدار، ویسے تو ہمارے یہاں بڑی فروغ بچیوں کی تعلیم میں بڑا ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسپینڈ ہوئی ہے، میسیفیکیشن کا جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیا، لیکن جو رکاوٹیں ہیں، میں ٹیکنیکل رکاوٹیں نہیں، میں معاشرتی اقدار کی جو رکاوٹیں ہیں. اچھا تھوڑا سا بتائیں. میں اس سے پہلے اگر ایک وہ انفوگرافک میں نے شیئر کیا تھا، اگر وہ صاحب دکھائیں ذرا، اسے تھوڑا سا میں ایکسپلین کر سکوں گی بہتر طریقے سے، کیونکہ یہ ڈیٹا ہے، لیٹسٹ ڈیٹا ہے فرام گورنمنٹ آف پاکستان. اور اس پہ اگر آپ دیکھیں وائی گرلز ڈونٹ گو ٹو اسکول ان پاکستان، اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں. اب اس میں آپ ٹاپ ریزن دیکھیں گے تو اٹ سیز کہ پیرنٹس ڈو ناٹ الاؤ the girls. والدین اجازت نہیں دے رہے. تو اور بھی ہمارے ایشوز ہیں، ایکسیس کا ایشو ہے، تو لیکن سب سے زیادہ بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے. اور یہاں پہ یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں اور علماء کرام کا جو ہم رول یہاں پہ دیکھتے ہیں، اور جیسے آپ نے بات کی کہ کلچر اور ریلیجن کو مکس کر دیا گیا، تو حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی باتیں، جب اسلام نہیں آیا تھا تب بچیوں کو زندہ دبا دیا جاتا تھا، بری کر دیا جاتا تھا، یا عورت کا رول نہیں دیکھا جاتا تھا اسلام میں، سوسائٹی میں. لیکن اسلام آیا اور عورت کو فریڈم ملا، ایک رول ملا اس کو، اور کتنی بے شمار ہمارے پاس اس میں اگزامپلز ہیں. ہم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے لے کے آپ کو بے شمار اگزامپلز ملیں گی جہاں پہ مسلم ویمن ہیو پلیڈ اے کی رول ان ڈیولپنگ دیئر کمیونٹیز اینڈ دیئر سوسائٹیز. تو یہ جو معاشرتی جو ایک پرسیپشن ہے کہ بچی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے، یا وہ اسکول نہیں جا سکتی، اس کو اجازت نہیں ہے، یا اس کا رول بس گھر کے اندر ہی ہے، یہ ایک غلط ایک کانسیپٹ ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ میجر ریزن ابھی بھی پاکستان میں یہی ہے کہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچی کو تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو اجازت ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ کیونکہ ہمارے علماء کرام ایک کی رول پلے کرتے ہیں اپنی کمیونٹیز میں، مساجد کے تھرو، مدارس کے تھرو، بہت انتہائی انفلوئنشل. اور اتنا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ ایک آسان کام ہو گیا ہے کہ ان کا آن بورڈ ہونا. مقصد یہ ہے کہ وہ سارے پیرنٹس جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچی کو نہیں جانا چاہیے اسکول یا اس کو ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پہ ہم
جیسے ماسکس ہیں, آپ کی جمعے کے سرمنز ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم ایک پازیٹیو میسیج ریگولرلی دینا شروع کر سکتے ہیں. ہماری کمیونٹی میٹنگز جو جیسے ہمارے جو اسکول کا اسٹرکچر ہے, نیٹ ورک ہے, اس میں ہمارا وہ کمیونٹی سیٹ اپ ہے, اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کمیونٹی موبلائزرز جنرلی جاتے ہیں اور وہ پیرنٹس کو انگیج کرتے ہیں, کمیونٹیز کو موبلائز کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں کہ اور بات کرتے ہیں اس کے اوپر, بچوں کی تعلیم کے اوپر. لیکن اکثر جگہ رکاوٹ آتی ہے کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ وہ بنا ہوا ہے. لیکن اگر وہاں کے جب لوکل مسجد جو آپ کے ہیں وہاں کے اگر امام آتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں تو لوگ سنیں گے, تو وہ سنیں گے بھی, اور وہ آپ کا بیریئر ایک دم سے آپ کا کلیئر ہو جائے گا. تو بچی کو جو وہ بچی جس کو کبھی زندگی میں موقع نہیں ملنا تھا اسکول جانے کا, وہ اس کے لیے ایک آسان راستہ بن جائے گا, اور پیرنٹس میں بھی اویئرنیس آئے گی, کمیونٹیز میں اویئرنیس آئے گی, اور انشاءاللہ آگے چل کے اگلے میں سمجھتی ہوں کہ 10 سال میں 15 سال میں ایک ہم بہت بڑا چینج دیکھ سکتے ہیں, مائنڈ سیٹ چینج کر سکتے ہیں. بہت زیادہ. اچھا یہاں پہ اور یہ میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا تفصیل میں ڈسکس کروں گا, لیکن میں آپ سے بھی پوچھ لوں کیونکہ آپ بھی گراؤنڈ پہ ہیں, وہ کام جو ریاست اور ہماری جو مدنی معاشرہ ہے اس کی تنظیمیں جو ہیں آپ جیسی آرگنائزیشنز اب تک کام بہت اچھا کر رہی ہیں, لیکن وہ جو ایک کنفرنٹیشنز ہیڈ آن جو اس سوچ کے ساتھ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے, اور یہ جو مکسنگ اور جو کنفیوژن ہو گئی ہے کہ معاشرتی اقدار ریسٹرکٹ جو بچیوں کو کرتے ہیں اس کو ایک مذہبی کور دے کر اور پھر بچیوں کو تعلیم کے لیے پیرنٹس والدین نہیں بھیجتے. بالکل. ان کو جو ریاست اور جو آپ جیسی این جی اوز کر رہی ہیں, پروگریس بھی کر رہی ہیں لیکن سلو ہے, وہ کام تیزی سے علماء کرام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں علماء کرام تو ایک ہمارا ایک بہت بڑا ریسورس ہے, اور وہ ان جگہوں پہ ہیں جیسے قبلہ صاحب نے بتایا, اس ایونٹ پہ لانچنگ پہ ہماری بہت اچھی ایک انگیجمنٹ رہی ہے, اور بہت پازیٹیو انگیجمنٹ رہی ہے. اور ابھی ہم اندر بھی بیٹھے ہوئے یہی بات کر رہے تھے کہ ہم اتنا زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ علماء کرام جو ایسے ایریاز ہیں جو نون ہیں اس لیے کہ وہاں پہ بچیوں کو نہیں اجازت دیتے, آپ کی فیمیل لٹریسی ریٹ از 0, لیکن وہاں کے اگر علماء کرام آ کے ایک پازیٹیو ہمیں بالکل ہوا ہے, پازیٹیو کنٹریبیوشن دیا ہے, اور وہ پورا اپنے اینڈ پہ کام کرنے کو تیار ہیں, پوری سپورٹ دینے کو تیار ہیں. کیا ہم نام لے سکتے ہیں کس علاقے کی بات کریں؟ ہم کوہستان کی بات کریں, ہم دیامر کی بات کریں, ہم چلاس کی بات کریں, ہم لوگ ساؤتھ پنجاب کی بات کریں, ہم بلوچستان کی بات کریں, یہ وہ سارے ایریاز ہیں جن کی پرسیپشن ایک ڈیولپڈ ہے کہ علماء کرام ریسٹرکٹ گرلز ایجوکیشن, یا جیسے انہوں نے کہا کہ پروموٹ نہیں کرتے اس کو, بچیوں کی تعلیم کو, یا اس کی یا اس اکثر جگہوں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ تو فتویٰ دیا ہوا ہے کہ بچی نہیں پڑھ سکتی. آپ نے صوبوں کا ذکر کری تھی, اور سندھ میں کیا, پنجاب میں, ان دو صوبوں میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں پنجاب میں آپ کا جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پہ بچیوں کی تعلیم کا بہت مسئلہ ہے, ادھر وہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں بالکل بہت زیادہ. آپ ڈی جی خان, ڈی آئی خان, رحیم یار خان, یہ سارے ملتان, مظفر گڑھ, یہ سارے ایریاز میں اگر آپ جاتے ہیں. سندھ میں انٹیریئر سندھ میں بھی پرابلم, انٹیریئر سندھ میں بہت زیادہ پرابلم ہے بچیوں کی تعلیم کا. ادھر بھی ہمارے والدین کی وجہ سے یا ریسورسز کی وجہ سے؟ انٹیریئر سندھ میں ریسورسز کا زیادہ پرابلم ہے, والدین کا نہیں. والدین کا نہیں. ابھی تک آن گراؤنڈ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے وہاں پہ ہمارا کافی بڑا نیٹ ورک ہے اسٹار اسکولس کا, لیکن وہاں پہ ہمیں یہ ایشو نہیں آیا. وہاں پہ جنرلی ہمیں پیرنٹس ریکویسٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اسکول بن جائے اور بچے اسکول چلے جائیں, کیونکہ وہاں پہ گوسٹ اسکولس کا, گوسٹ ٹیچرس کا بہت زیادہ ایشو ہے, اسپیشلی انٹیریئر سندھ میں, اور مائنڈ سیٹ کا شاید اتنا زیادہ نہیں ہے پرابلم. اچھا ایک تاثر ہے ویسے کہ بلوچستان میں بھی مائنڈ سیٹ کا اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن آپ نے بھی ذکر کیا کہ بلوچستان میں بہت ویری اسمال پاکٹس. آئی تھنک میں پرسنل میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے, میں بار بار ہمیشہ میں یہ بات کرتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بہت میجورٹی پیرنٹس اتنی زیادہ اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں پڑھیں, اور جہاں پہ مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے وہاں پہ ناؤ وی ہیو علماء کرام ود اس, سو آئی تھنک دیٹس اے بگ ون ون فار اس. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب میں ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں, لیکن میں وقفہ جانے سے پہلے ہی جو سوال آنے کے بعد آپ سے میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ علماء کرام منفی معاشرتی اقدار جو ہیں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اس کے مقابلہ کرنے میں کتنی صلاحیت علماء کرام رکھتے ہیں؟ کیونکہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا یہ بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے تو ریولیوشنز ہوئی ہیں. تو یہ سوال ہے اور اس کا جواب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے لیتا ہوں, اور ناظرین آپ نے بھی ساتھ رہنا کیونکہ یہ بہت اہم ڈسکشن ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں.
मेरा और मेरे जैसे 24,000 से जायद लोगों की आंखों का मुफ्त इलाज। मेरा और 73,000 से जायद लोगों की मुफ्त सर्जरी। मेरा और 90,000 से जायद लोगों का मुफ्त डायलिसिस। मेरी अम्मी की तरह 31,000 से जायद लोगों के दिल का मुफ्त इलाज। सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम से सिर्फ पिछले एक ही साल में लाखों लोग मुल्क भर में मुंतखब शुदा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा, महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा। उलमाए किराम सफ़ीरान तालीम निस्वान, आप PTV न्यूज़ देख रहे हैं। हम बराह रास्त हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फजर राबिया पाशा जो कि हेड कर रही हैं पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल एजुकेशन, एक NGO है, और साथ जनाब डॉक्टर क़िबला अयाज साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के। और डॉक्टर साहब, क्या उलमाए किराम सलाहियत रखते हैं? सलाहियत तो है, मेरा मकसद पूछने की ये कि जो मनफी माशरती अक़दार हैं बच्चियों की तालीम के हवाले से, उसका मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि ये एक मुश्किल टास्क है। बिल्कुल जी। जिन उलमाए किराम के साथ हमारी मुशावरत हुई और जिनके साथ हमारा तामुल और राब्ता है, और जो इस तकरीब में भी शरीक थे, तो उन्होंने एक बहुत मुफीद तजवीज़ दी और मैं समझता हूँ कि अमलन वो मुमकिन है। उन्होंने ये कहा कि देखें, हर गांव में, पहाड़ की चोटी पर, हर महल्ले में, देहाती इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में कम अज़ कम 1-2 मसाजिद तो लाजमन होती हैं ना। ये हमारी मुआशरत का हिस्सा है कि मस्जिद। तो अगर उस मस्जिद को आप इब्तिदाई तालीम का मरकज़ बना लें, और बच्चियों के लिए और बच्चों दोनों के लिए, तो आप वक्त मुकर्रर कर सकते हैं कि मसलन बच्चियाँ सुबह के वक्त, फिर आफ्टरनून में बाद ज़ोहर बच्चे, या बच्चे सुबह के वक्त। तो ये इस कदर मुफीद तजवीज़ है कि मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से ये इस तजवीज़ का आना, और अगर इस पर हम अमल करने में कामयाब हो गए तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है कि वो मकतब सिस्टम जो है कि मस्जिद को आप मरकज़ बना लें, और आप अपने जो सूबाई बजट है तालीम के लिए, उसमें आप कुछ रोज़ीना मुकर्रर कर दें इमाम मस्जिद के लिए, या वहाँ पे कोई टीचर हो। और दूसरी तजवीज़ जो आई, और वो बहुत अच्छी तजवीज़ थी, मैं समझता हूँ कि इसको हमने आगे बढ़ाना है, कि उन्होंने ये कहा कि ऐसा कुछ इंतज़ाम किया जाए कि अपने इलाके के अंदर, गाँव के अंदर उस्तानी उसी गाँव की हो, क्योंकि दूर दराज के इलाके में बाहर से उस्तानियों का आना, फिर उनका क़याम क़याम, फिर उनका महरम, फिर उसके वहाँ पे मुंतकिल होना आना, ये बहुत मुश्किल है। हमारी पाकिस्तानी जो एक नज़म है माशरे की, तो इस वजह से उनकी तजवीज़ आई कि अगर महल्ले के अंदर या गांव के अंदर या गांव से करीब हमारी उस्तानियाँ हों, तो हम एक बहुत बड़ा इनकलाब दे सकते हैं। तो ये 2 तजावीज़ जो हैं, मैं समझता हूँ कि ये तब्दीली का एक बहुत अहम आगाज़ हम बना सकते हैं। और ये सदर साहब के सामने तजावीज़ सदर साहब के सामने हमने पेश की ये तो कबल जो सदर साहब की आमद से पहले जो मुशावरती इजलास था, उसमें ये तजावीज़ तो आई। ये किसी रिपोर्ट के सूरत हाँ, में ये रिपोर्ट हम बना रहे हैं। अच्छा। मैडम की पूरी टीम इस पे काम कर रही है, हमारी रिसर्च टीम इस पे काम कर रही है। तो हम मिल के, हमारी कोशिश होगी कि हम सदर साहब को ये मंतकी अंजाम तक इसको दोनों तजावीज़ को पहुँचाएँ। अच्छा, ये तो है। अब वो जो पहला सवाल था डॉक्टर साहब कि जो मनफी माशरती जो अक़दार हैं बच्चों की तालीम के हवाले से, उलमाए किराम किस हद तक उसका मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला का लफ्ज़ तो नहीं, लेकिन उन इबहामात को या उन रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो उलमाए किराम का जो लोगों के साथ राब्ता है, यानी 5 वक्त नमाजों में लोगों का खुद मस्जिद में आना, फिर जुमे की नमाज में उनकी तकरीर, उनका खुतबा सुनना, फिर इशा की नमाज के बाद दर्स कुरान, सुबह की नमाज के बाद दर्स हदीस। तो इस कदर बड़ा राब्ता है आम आदमी और मस्जिद का और इमाम का, कि इस राब्ते को अगर हम एक बेहतर मकसद के लिए बरूए कार लाएं, तो आलिम ही वो फैक्टर है, वो आमिल है कि जो लोगों के जो मुआशरती इबहामात हैं या रुकावट हैं, उनके दूर करने में
بہت ہی فعال کردار ادا کرتے ہیں. یقیناً. ایک سوال ہے پھر یہاں پہ ڈاکٹر صاحب, اور میں اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں ایک عام پاکستانی کی اس بحث میں, اور وہ یہ کہ کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے, اور یہ یقیناً ایک منطقی ایک لاجیکل سا کویسچن ہے کہ وہ سوچ جہاں والدین بچیوں کو تعلیم کے لیے گھر سے باہر نہیں بھیجنا چاہتے, اور وہاں پہ اگر یہ کوئی والدین میں سے کوئی ایک یہ کہے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو یہ عین ہم ایک مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہیں, کیونکہ بچی کا حفاظت کرنا ہے, وہ ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ حفاظت کے زمرے میں ہے. اور یہ بڑا پیچیدہ سا ایک معمولی سا سوال ہے, ویسے بڑا سمپل سا ہے, لیکن یہ ہے سوال. اور یہ آپ نے بھی سنا ہوگا کئی جگہوں پہ, میں نے بھی سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہے ڈاکٹر صاحب. اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ بالکل, یہ تو ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک جنون, ایک جائز بات ہے کہ ہمارے ہاں ماحول جو ہے وہ یہی سوال سامنے آتا رہا کہ سیکیورٹی. اب سیکیورٹی یقیناً ہم سب نے مل کر اس کے لیے کام کرنا ہے. اگر ظاہر ہے کہ ریاست کو ہر کام ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ ریاست ہی کرے. اگر ایک بار ایک تحریک بن جائے تو گاؤں کے لوگ خود ایسا انتظام کر سکتے ہیں. گاؤں کے لوگ, ہمارے ہاں تو ایک پرانا نظام ہے, قبائلی نظام بھی ہے دور دراز کے علاقے, اگر ان کا جرگہ بیٹھ جائے اور یہ فیصلہ کر لے, علماء کرام ان کو کنونس کر لیں, قائل کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ قبائلی ایک فیصلہ جو ہوتا ہے, وہ علاقائی جو ایک فیصلہ ہوتا ہے, پھر وہ بائنڈنگ ہوتا ہے, لوگ اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم نے ایک تحریک کی شکل دینی ہے, اس کو علماء کرام کو اپنے ساتھ مشاورت میں شامل کرنا ہے. تو یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ جو یقیناً وقت طلب ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم 100% نتائج ہمیں بہت جلد اور فوری طور پر مل جائیں, لیکن اگر ہم اس کام کو اہم سمجھیں اور جاری رکھیں تو بہتر نتائج آ سکتے ہیں. بالکل ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی. یہ بھی جو ہے یہ بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس رپورٹ کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے شروع میں پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ جب آپ کی مشاورتی اجلاس ہوا صدر صاحب کی آمد سے پہلے, تو اس میں کچھ تحفظات بھی آئے تھے علماء کرام کی طرف سے, تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. تحفظات یہی تھے جس کا تھوڑا بہت ذکر ہم نے کیا. پہلا تو مثلاً یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کی طرف سے ہمیں جو رپورٹ آئی کہ جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقے جو ہیں وہ پہاڑی ہیں. اب تونسا اور تونسا سے اوپر آپ جائیں, ڈیرہ غازی خان سے اوپر جائیں, تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ایک بیمار کو چارپائیوں پہ لٹا کے اور ان کو پہاڑوں سے نیچے اتارا گیا مرکزی ہسپتال میں. تو اب اس طریقے سے اب اسکول جو ہوگا تو اب اسکول بھی تو اسی پہاڑی علاقے کے اندر ہی ہوگا نا. تو اب پہاڑی علاقوں کا بچیوں کا اس طرح جانا آنا یہ یقیناً کہ مسائل کی فہرست میں ہم شامل کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے حل کی بھی انہوں نے تجویز دی, اور وہ تجویز تھی کہ مثلاً مکتب سسٹم مسجد کے اندر ہو, اور وہاں پہ یہ ایک تجویز اگرچہ یہ وقت طلب ہے کہ استانی جو ہے وہ اسی علاقے کی ہو. اب یہ ممکن ہے, اس کا طریقہ ہم بنا سکتے ہیں, اور یہ ہیں کہ وہاں سے کچھ خواتین اور ایسی این جی اوز ہیلپ کر سکتی ہیں. ہماری معاشرتی تنظیمیں بھی ہیں اور یونیورسٹیاں بھی اس کے لیے تیار ہیں. جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پاس بھی اگر تجویز آ جائے کہ آپ کوٹا سسٹم بنا لیں, تو کوٹا سسٹم میں یہ ہے کہ مثلاً کچھ بچیاں جو ہیں آپ کسی علاقے سے لے لیں, کچھ اور علاقوں سے لے لیں, دور دراز کے علاقوں سے لے لیں, اور ان کو خصوصی ٹریننگ دے دیں ٹیچرز بننے کی, اور پھر ان کو اپنے علاقوں میں تعینات کیا جائے. تو بڑی فنڈنگ ہے جی صوبائی حکومتوں کے پاس تعلیم کے اندر. اگر منصوبہ بندی کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلہ اتنا مشکل ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات. اور آپ بھی اس پہ بیچ میں آ سکتی ہیں فلٹر, کہ یہ جو پوائنٹ ہیں, جو تجاویز ہیں, اس کا میں بھی جاننا چاہوں گا, اور آئی ایم شیور کہ جو ہمیں سن رہے ہیں ناظرین وہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس کا پروسیس کیا ہے. ابھی یہ مشاورتی اجلاس ہو رہے ہیں, ظاہر ہے کونسل اپنی ترتیب دیں گے, اپنی تجاویز جو ہے ان کا اپنا چینل ہے گورنمنٹ کے ساتھ, آپ کا ایک دوسرا چینل ہے جو کہ ایک این جی او کا چینل ہوتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اور کونسل کے ساتھ بھی ہے. تو یہ کیسے کام ہوگا آگے؟ اب جو ایک تو یہ ابھی تو بالکل آغاز ہے, سٹارٹ ہے تو, لیکن یہ جو ابھی بھی کچھ چیزیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایز این آرگنائزیشن ہمیں ہمارے علم میں تھیں
کیونکہ گراؤنڈ ایکسپیرینس کی وجہ سے کچھ سب سے اچھا کام جو ہے کہ ابھی یہ جو سارا کچھ ہوا اس نے ہمیں ایک وے فارورڈ دے دیا ہے. ابھی ہم لوگ کا نیکسٹ پلان ایک تو یہ ہے کہ کچھ ان میں سے جو ہمارے پاس سجیشنز آئی ہیں ان کو ہم پک کریں اور ان کو ہم یوٹیلائز کریں. جیسے فار ایگزامپل سیف گارڈنگ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا جو بار بار ریز کیا گیا, سیکیورٹی کا, بچوں کی سیکیورٹی کا. اچھا اس میں اس وقت جس وقت یہ ہو رہا تھا تو میں یہ سوچی تھی کہ 2018 میں ہنزا گئی. ہمارا جو اسٹار اسکولس کا ماڈل ہے وہ یہی کمیونٹی بیسڈ ماڈل ہے. اس میں بلکہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ مدارس اور مساجد میں اسکولس ہم نے سیٹ اپ کیے ہیں کیونکہ وہ ایکسیس جو ہماری بچیوں کو چاہیے وہ آسانی سے ان کو مل جاتا ہے. کچھ یہ میرے لیے بھی ایک خبر ہے یہ کہ آپ نے مساجد میں اور مدارس میں اندر اپنا بھی سیٹ اپ لگایا, اپنا بھی سیٹ اپ, اچھا مل کے ساتھ مل کے کیا ہوا. نمبر کم ہے اس کے لیکن ماڈل ہم ٹرائی کر رہے تھے پہلے بھی اس کو. تو جو میں ہنزا کی بات کر رہی تھی کہ وہاں پہ میں 2018 میں گئی تھی, ہم لوگ وہاں پہ اسکولس ہمارے سیٹ اپ کر رہے تھے. تو جو میں نے بڑی مزے کی چیز دیکھی, جو میں اس وقت بھی سوچتی تھی کہ اگر پاکستان میں اگر یہ پورے باقی پاکستان میں یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا, کہ وہاں پہ رات کو آپ دیکھیں گے کہ خواتین پھر رہی ہیں, ریگولر لوکل خواتین, ایسے نہیں جیسے پاکستان میں ریسٹ آف دا پاکستان میں. آپ پنجاب میں چلے جائیں اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کو نہیں نظر آتی, لیکن وہ سب لوگ اپنی اپنی مساجد یا اپنے امام بارگاہ یا جہاں پہ بھی انہوں نے جانا ہے وہ سب جا رہی ہیں. اور دے ہیڈ اے ویری آرگنائزڈ والنٹیئر سسٹم کمیونٹی میں سے. تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ لڑکے بھی کھڑے ہوئے ہیں جو انشور کریں, کیونکہ اوبیسلی ٹورزم بھی ہے وہاں پہ بہت زیادہ, اور لڑکیاں بھی ڈیوٹیز پہ کھڑی ہوں سڑکوں کے ارد گرد ٹو میک شور کہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ سیفلی اپنے جگہوں میں جائیں. تو جب یہ اس دن جب یہ بات ہو رہی تھی, جب علماء کرام یہ بات کر رہے تھے, تو میں سوچی تھی کہ یہاں پہ ہم ایک سملر جیسے کیمپین سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جس وقت بچیوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے ہم لوگ والنٹیئرز آرگنائز کر سکتے ہیں جو میک شور کریں کہ بچیاں سیفلی اسکول پہنچیں اور واپس اپنے گھر سیفلی جا سکیں. اور یہاں پہ اگین میں سمجھتی ہوں وہی علماء کرام ہماری, پھر جب کمیونٹی انگیجمنٹ ان کی کیونکہ بہت زیادہ ہے, اگر وہ مل کے اس پہ کام کریں گے تو ہم حفاظت انشور کر سکتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ. تو اس طرح کا جو ہے ہمیں جو بہت اچھی سجیشنز ملی ہیں ان کو ہم پک کریں گے, ان کو ہم امپلیمنٹیشن پہ شروع کریں گے. ہمارے پرائورٹی ایریاز ہاؤ ایور وڈ بی دا ونس جہاں پہ سب سے زیادہ ہماری بچیوں کی انگیجمنٹ تعلیم میں سب سے زیادہ کم ہے. اگلا دوسرا ایک ہمارا اور پلان ہے کہ یہ ابھی ہم نے نیشنل لیول پہ ایک کنسلٹیشن کی ہے. ہم لوگ اب پروونشل لیول پہ جا کے انشاءاللہ کونسل کے ساتھ مل کے کولیبریٹ کر کے ہم اسی طرح پروونشل لیول پہ کریں گے تاکہ ہم زیادہ بڑے علماء کرام کوئی نمبرز کو انگیج کر سکیں تھرو پروونشل کنسلٹیشنز. تو پنجاب میں, کے پی میں انشاءاللہ, بلوچستان میں, سندھ میں, اے جے کے, جی بی, یہ سارے ایریاز جو ہیں جہاں پہ ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ اب وہاں کے اور جو لوکل علماء کرام ہیں ہم ان کو اکٹھا کر سکیں. اور جو یہ نیٹ ورک ہے ہم جتنا بڑا کر سکیں گے اور جتنا اسٹرانگ کر سکیں گے اتنا ہی آسان ہو جائے گا ہمارے لیے کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنا, وہ میسج بھجوانا سب کے ساتھ. ظاہر ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ان چیزوں کو سیٹ اپ ہونے میں obviously. بالکل, میں ایک چیز میرے خیال سے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ اور لوگ بہت فرسٹریٹ ہوتے ہیں, لیکن بہت ضروری ہے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پرابلمس کا شاید کمپلیکیٹڈ اتنے نہیں ہیں لیکن اسکیلز زیادہ بڑے ہیں, اور چیزوں کو ٹھیک ہونے میں اگر ہم کام کریں, لیکن اگر چائنا اور انڈیا میں ہو سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم بھی کر سکتے ہیں. اسکیل اتنا بڑا ہمارا نہیں ہے جتنا وہاں پہ, اور وہاں پہ چیزیں ہوئی ہیں. بالکل ہوئی ہیں. اچھا یہاں پہ کیونکہ صدر صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے جب انوالو ہوئے تو یہ ریاست کو ساتھ لیا ہے, اور یہ بہت بڑا کام ہے, اور امید ہے کہ یہ صدر صاحب جو ہیں ان کی وہ تو بڑے پیشنیٹ ہیں اس ٹاپک پہ, اور ساتھ ہی جو ہمارے باقی سیاستدان ہیں, حتیٰ کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی توجہ اس طرف دیں اور انکریج کریں. اور یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے شروع میں ہلکا سا ذکر کیا تھا, ہم نے بھی بات نہیں کی کہ اس وقت ریاست کیا کر سکتی ہے, مطلب وہ ہم نے بھی علماء کرام کی ذمہ داری پہ بات کی ہے, اور فجر نے بھی اس پہ ایکسپلین کیا, آپ نے بھی بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. پھر جو ہماری جو سول سوسائٹی ہے, جو مدنی معاشرہ ہے جسے آپ کہیں, وہ کام ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. ریاست کے لیول پہ
جو اسٹیٹ کے کام ہے, جو منسٹری آف ایجوکیشن ہے, وہ تو ہیں ہی, ہمیں معلوم ہے, لیکن ان تجاویز اور اس پروجیکٹ علماء کرام, سفیران تعلیم نسواں, اس پروجیکٹ کے حوالے سے کس طرح اور ریاست فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ریاست کا تو انتہائی اہم کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرے, ریاستی ادارے آپ کی مدد کریں, ریاستی ادارے آپ کے کام کو سپورٹ کریں, تو یقیناً پھر اس کا اثر نیچے جائے گا, اور بنیادی کام پھر صوبائی حکومتوں کا ہے. تو صوبائی حکومتوں کی توجہ اگر اس طرف مبذول کرائی جائے, اور بالخصوص جو پالیسی ساز ہیں, جو کہ ہمارے سرکاری اہلکار اور افسران ہیں, ان کو یہ بات ذہن نشین کرائی جائے کہ یہ جو مقصد ہے, جو صدر مملکت کے دل کے بھی بہت قریب ہے, جو کہ ہم سب, اسلام ہمارا جو مذہب ہے اس کا بھی یہ حکم ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اب اس مقصد کے لیے جو ہماری تجاویز ہیں, اگر اس کے لیے آپ میزانیہ بجٹ جو ہے اس میں انتظام کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقاصد جو ہیں یہ آپ کے مختلف میزانیے جو ہیں ہر سال کے, ان میں اگر ان کے لیے بجٹ مختص ہو جائے تو یقیناً کامیابی مل سکتی ہے. یہ بہت ایک خاص علاقے کو آپ ٹارگٹ کر لیں, مثلاً بلوچستان کی حکومت یہ فیصلہ کر لے, وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ایک علاقہ ہے خان و خیل, کہ جہاں پہ تعلیم 100% ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ اس علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا نا, اور اس کو ایک تحریک دی ہوگی. تو اس طریقے سے اگر کوشش کی جائے, ہم ٹارگٹ کر لیں, مثلاً سندھ کی حکومت ایک علاقے کو ٹارگٹ کر لے کہ یہ پس استادہ علاقہ ہے, اس میں ہم خاص ماڈل سکول بنائیں گے, بچیوں کے لیے ہم کچھ علاقوں سے ہم خواتین کو لے کے اور ان کو ٹیچرز ٹریننگ دلائیں گے, پھر فوری طور پہ ان کو اپوائنٹ بھی کریں گے. اس طریقے سے بلوچستان, اس طریقے سے خیبر پختونخوا کی حکومت کوہستان کے علاقے کو یا بٹھگرام وغیرہ کے کچھ علاقوں کو, ان میں کوئی ماڈل علاقے ان کا فیصلہ کر لے کہ یہ اب ہم ان کو ماڈل بنائیں گے. اس طرح پنجاب کی حکومت جو ہے وہ جنوبی پنجاب کی حکومت کے علاقے میں کچھ علاقوں کو مختص کر لے کہ مثلاً اس سال ہم نے, تو اس طریقے سے جب ماڈل لوگ دیکھیں گے تو ماڈل کی لوگ پھر کاپی کرتے ہیں, اور اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے, جس طرح میں نے گزارش کی کہ یہ کوئی ہفتے, مہینے, سال کا کام نہیں ہے, یہ ایک وقت طلب کام ہے, لیکن شروعات تو ہوں, آغاز تو ہو, ابتدا تو ہو. اور اتفاق سے ہم نے جب شروع میں صدر صاحب کی بات جو کلپ چلائی تھی, اور پھر ساری بات جو آپ نے بھی کی ہے اور فجر نے جو ساری کی, اور ہم یہاں پہ جو ڈسکشن کر رہے ہیں, مجھے خیال آیا کہ میں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی ایک یا دو مواقع پہ یہ بات اسی موضوع پہ بات کرتے سنا ہے, اور وہ بھی پیشنیٹ ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس موضوع پہ, اور پرائم منسٹر صدر صاحب ہو گئے, اور پھر آپ ہیں, آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں, اور ہم اپنا پی ٹی وی میں حصہ چھوٹا سا بالکل ڈال رہے ہیں, اور بھی ڈال سکتے ہیں اس کام میں, جب جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس میں, تو اس پہ ہم بات مزید بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کام تو لمبا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور یہ کوئی 1 مہینے یا 2 یا 6 مہینے میں یا 1 سال میں یا 2 سال کا کام نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کا کام ہے, اور یہ اور ریسورسز کا کام بھی ہے ساتھ ساتھ, اور یہ وقت طلب ہے حقیقتاً, لیکن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ کنسسٹنسی ہو, کہ آپ اس پہ لگے رہیں اور اس کو پرسو کرتے رہیں. اور یہ آپ کی باتیں سن کے ایکچولی یہاں پہ اس چھوٹے سے وقت میں جو ہے آپ نے اتنی اچھی تجاویز پہ بات کی ہے, مطلب یہ تو آپ نے عجلت میں بات کی ہے جو ہم اپنے پروگرام میں کر سکتے ہیں. یقیناً جو مشاورتی اجلاس اور آپ کی بات چیت جو چل رہی ہے اس میں تو مزید تفصیلات اور بھی ہوں گی. تو میں یہاں تجویز یہ دوں گا ڈاکٹر صاحب اور فجر آپ کو بھی, کہ اگر ابھی تو یہ تجاویز بن رہی ہیں, بات بھی ہو رہی ہے, اور اگر یہ بالکل تجاویز بن جاتی ہیں اور ایک صورت, ایک رپورٹ کی صورت میں آ جاتی ہیں, فائنل ہو جاتی ہیں, تو کیوں نہ ہم ایک نشست اور رکھیں آپ کے ساتھ, اور ایک فائنل اس پہ ہم بات کریں, تاکہ ہم ایک مومنٹم ایک پیدا کر سکیں سوسائٹی میں. تو ساتھ ہی میرے خیال میں ہمارا وقت تقریباً ختم ہے.
3 منٹ ابھی ہمارے پاس میں آخری، بلکہ آپ سے اس حوالے سے آخری ریمارکس اگر آپ کچھ بولنا چاہیں تو فجر آپ سے میں شروع کروں گا اور ڈاکٹر صاحب پہ ہم ختم کریں گے. میں ایک چیز ضروری چیز جو مینشن کرنا چاہوں گی، آپ کے ساتھ پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا رپورٹس کے اوپر. بالکل. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس اب ایسا ڈیٹا موجود ہے جس میں ہم ایریاز اور چیلنجز کہ کس وجہ سے چیزیں نہیں آگے موو ہو رہی ادھر، جب ہم بچوں کی تعلیم کا اسپیشلی بات کرتے ہیں تو وہ اب اویلیبل ہے. تو وہ گورنمنٹ کو اسپیشلی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ٹارگیٹڈ پروگرامنگ کرنے کے لیے. جیسے قبلہ صاحب نے بتایا کہ آپ علاقے چوز کریں، آپ چیلنجز چوز کریں، ان کو سلیکٹ کریں اور اس کے اوپر آپ بجٹنگ کریں، اس کے اوپر آپ کام کریں. کیونکہ جو ریاست کام کر سکتی ہے ایز این آرگنائزیشن، بہت آرگنائزیشنز پاکستان میں بہت اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن میں بار بار امپیکٹ کی بات کرتی ہوں کیونکہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو ریاست کی پہنچ ہے، جو ریاست کی پہنچ ہے، جو ریاست کا انفلوئنس ہے، جو کیپیسٹی ہے، وہ کسی کا نہیں ہے. اور ہمارا ایز این آرگنائزیشن ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے ایک ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی کام کریں، بجائے ہم انڈیپینڈنٹلی کام کریں. گورنمنٹ کو ہم جہاں سپورٹ کر سکتے ہیں، منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں، شفقت محمود صاحب کے ساتھ، اسی طرح کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور ایسے ادارے جن کا مینڈیٹ کم از کم بنتا ہے ویمن امپاورمنٹ، گرل امپاورمنٹ، ایجوکیشن، ان چیزوں کو ہم لے کے مل کے چلیں ایز ایک پلیٹ فارم جس کا ایک ویژن ہو، ایک تحریک. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے تحریک کی لفظ بہت اچھا تھا. بالکل. تو میرے خیال سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اور بالکل ہو سکتا ہے. نہیں، اور یہ ہو رہا ہے. آپ کی موجودگی جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ آغاز تو جو کلمات، جو کلمہ ہوتی ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں، ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اور پہلا آغاز، پہلا پتھر ہی جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے. اور اس سے کیا اچھی مثال کہ اسلام میں پہلا لفظ تھا وہ اقرا کا، جو یعنی جس سے سب چیزیں آگے شروعات ہوئی. میں ایک چھوٹی سی اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے یہ ایک کولیبریشن بنی، ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن، ایک آئینی ادارہ، ایک صدر صاحب، آپ یہ دیکھیں نا یہ کتنی پاورفل کولیبریشن ہے اور یہ کتنا بڑا امپیکٹ. اور آپ لوگوں کی تنظیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور ہماری وہ جو بچیاں، اور وہ لاسٹ ٹائم آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی ان کی آپ کی ٹیم کے ساتھ جو ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی تھی کہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہماری پاکستانی بچیاں جو ہیں مختلف ایریا سے جو ہے، ان کے والدین، ان کی سپورٹ ہے اپنی فیملی کی، اور وہ کام کر رہی ہیں. چند سیکنڈز ہیں میرے پاس ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کچھ اختتام میں کہنا بس یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ ابتدا ہے. ایک پیغام جو ہے آپ کے ادارے کے ذریعے، پی ٹی وی کے ذریعے بھی لوگوں تک پہنچ گیا ہے. ایوان صدر کی بھی حمایت ہے. ایک آئینی تنظیم ہے اسلامی نظریاتی کونسل، وہ بھی اس میں مصروف ہے. علماء کرام ساتھ ہیں، علماء کرام جو ہیں ان کی مکمل حمایت ہے. تو انشاءاللہ اچھی ابتدا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے، ہماری دعا ہے کہ اس مقصد میں ہم سب کامیاب ہیں انشاءاللہ. اور میں بڑا شکر گزار ہوں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، آپ نے وقت نکالا مختصر وقت میں، اور یہ 2-3 دن میں ہم نے بات کر کے جو ہے آپ کو بھی دیکھ لیا. یہ بھی ہم خوش نصیب ہیں کہ چھوٹے عرصے میں جو ہے. اور فجر آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں ایکچولی ہمیں آگاہی، ہم تک یہ معلومات بھی پہنچائیں. کیونکہ جیسے میں نے کہا اختتام میں ناظرین سے بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہمارا ملک ایسا ہے کہ کبھی خبروں کی کمی نہیں ہوتی، اور ڈیولپمنٹس اور سیاست اور پولیٹکس چلتی رہتی ہے. لیکن جو ہم موضوع جو ڈسکس کر رہے تھے آج، یہ پرائم ٹائم کا موضوع ہے. یہ ایک آخری اخبار کے آخری صفحے کا نہیں ہے، اور یہ کوئی دن کی بلیٹنز کا نہیں ہے. یہ پرائم ٹائم کا ٹاپک ہے. یہ صدر صاحب نے جو ہے اس کو بالکل پرومیننٹ ٹاپ پہ لیا ہے. اور لیکن ایفرٹ جو آپ کر رہی ہیں فجر، آپ کی تنظیم جو کر رہی ہے، وہ بھی قابل تحسین ہے. اور علماء کرام اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طریقے سے اکٹھا کیا اور شامل ہوئے جو، یہ بہت بڑا جو ہے صدقہ جاری ہے. یہ بہت بڑا کام ہے یہ. تو انشاءاللہ ایک نشست آپ کے ساتھ اور ہوگی آگے چل کے. اور ناظرین آپ مجھے اجازت دیجیے، اور میری ٹیم کو بھی. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.